سوچوں میلے تلیوں کو کافوری ہونٹوں سے خود رب نے سکھایا ہے، خود رب نے سکھایا ہے انداز جگانے کا۔ دنیا کی ساری نعمتیں اس پر نثار ہے، جس نے بھی سر کو آپ کے در پہ جھکا دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں مشہور الفاظ وہ جو اشعار بھی ہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تو اس طرح کئی کلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے۔ تو پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کے رہی ہے یہ باد صبا، یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ نماز قضا تانوس روزگا قضا میں حتر جگنوش خلی تو کے چوام مشرمند بے آخری تو کے چوام، ستاروں سے یہ چاند دیکھتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کا اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کا جی چاہتا ہے۔ ایسے بھی نعتیں جو بلین پہ گئی ہیں، وہ میں خود جانتا ہوں ان دوستوں کو جو بلین پہ ان کے نعتیں گئی ہے، تو اب بلین لوگ اللہ کے نبی کا نام سنیں گے، اللہ کا نام سنیں گے، تو یہ تو صدقہ ہے وہ جاری ہے جو قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ندیم خان، آپ کو جو ہے گلگت میڈیا نیٹ ورک میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا پروگرام جو ہے وہ ربیع الاول کے حوالے سے، ربیع الاول جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے، دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے خوشی کا باعث ہے، کیونکہ اس دن جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے طور پہ جو اس مہینے کو منایا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں مسلمان جو ہے اس دن کو جو ہے بھرپور انداز سے مناتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں، اور مختلف طریقے سے جو اس دن کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے آج گلگت بلتستان کے دو معروف و مشہور نعت خوان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بزم حسام کے چیئرمین ہیں حافظ شہراز صاحب، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ان کے وائس چیئرمین ہیں بزم حسام کے حافظ قاسم حسامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ربیع الاول کے حوالے سے ان سے بات بھی کریں گے، ان سے ان کی خوبصورت آواز میں جو ہے وہ نعت بھی سنیں گے۔ آپ دونوں احباب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ نیٹ ورک کو ٹائم دیا۔ یہ بتانے کہ سب سے پہلے ہم تھوڑے سے بزم حسام کے حوالے سے میں تھوڑا سا بتائیں، بزم حسام کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کے نیٹ ورک کا شکریہ، ہمیشہ کی طرح اس بار بھی آپ نے ایک اسلامی ایام میں آپ ہمیشہ بلاتے ہیں۔ باقی آپ کا سوال بزم احسان، سب سے پہلے اس نام کو ہی دیکھا جائے تو یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ریلیٹڈ ایک تنظیم ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی جو کہ صحابہ کرام میں نعت خواں کے طور پہ مشہور ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں مشہور الفاظ وہ جو اشعار بھی ہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تو اس طرح کئی کلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے، تو ہم نے اسی نام کو لے کے اس کے سائے میں
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تعریف اور مدح کو پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کریں. تو بزم احسان ایک پلیٹ فارم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو عام کیا جائے. ماشاء اللہ, بہت زبردست, بڑی خوبصورت باتیں کی اور بڑی زبردست انداز میں آپ نے بزم حسان کے حوالے سے میں جو ہے ہمیں بتایا. اس کے حوالے سے ہمیں تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ بزم حسان میں اس وقت آپ کے جو ممبران ہوتے ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے, کیسے لوگ آپ کے ساتھ جڑ سکتے ہیں, کیونکہ گلگت بلتستان میں ہم کچھ عرصے میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا نوجوان نسل جو ہے وہ حمد اور نعتخوانی کی طرف جو ہے وہ تیزی سے ان کا رجحان بڑھ رہا ہے, تو کیسے آپ ان کو معاونت فراہم کر سکتے ہیں؟ اچھا, بزم احسان تقریباً آج سے 8 سال پہلے وجود میں آئی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ہمارے اس علاقے میں اس حوالے سے کام کافی کمزور تھا, تو اس پہ پھر ہمارے کافی ساتھی ایسے بھی تھے کہ جو نعت خواں تھے, شوق بھی تھا, لیکن کوئی پلیٹ فارم باقاعدہ نہیں تھا. تو اس پہ پھر ہم نے زور دیا. سینئر نعت خواں تھے قاسم حسانی صاحب خود ہی ہیں, اور شاہ گوری صاحب, شاکر صاحب, حافظ زبیر صاحب, دیگر ہمارے ساتھی تھے جو پڑھنے والے تھے, کوئی 15-20 سالوں سے وہ پڑھ رہے تھے. تو ان کو زور دیا. اس کے بعد نئے جو ساتھی ہیں ان کو لانے کا طریقہ کار اب یہ ہے کہ ہم سالانہ ایک نعتیہ مقابلہ رکھتے ہیں جس میں چھوٹے بچے اور فیمیل کے حوالے سے وہ یہ کہ 10 سال سے کم عمر کے ہم ان کو رکھتے ہیں. تو اس میں پھر نعتیہ مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی فرسٹ پوزیشن, سیکنڈ پوزیشن یا پھر پوزیشن بعض ٹائم کسی وجہ سے نہ بھی لائے, تو ان میں ہم دیکھتے ہیں کوئی ٹیلنٹ اور ان کا شوق. سب سے بڑا چیز ہم دیکھتے ہیں شوق ہے, تو ان کو اٹھا کے پھر ہم ان کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں اور ان کو پھر ہم طریقہ کار بھی دکھاتے ہیں کہ نعت ایک پروفیشنل فیلڈ ہے, مکمل چلنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. تو اس طرح پھر سالانہ مقابلہ بھی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ بھی ہم جو ریکارڈنگ کے حوالے سے اسٹوڈیو وغیرہ بھی جاتے ہیں. تو کافی ساتھی جو نئی نسل ہے ہمارے نوجوان پوچھتے ہیں کہ ایک اسٹوڈیو والی دنیا پہ آگے جانے کا کیا طریقہ کار ہے. تو وہ بزم احسان کا پلیٹ فارم کے ذریعے الحمدللہ ہم یہ طریقہ کار سکھاتے ہیں. لیکن باقاعدہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ربیع الاول اور رمضان میں ہم پورے مہینے اس کی ایک ٹریننگ کروا دیں, ایک کورس کروا دیں, پورا مہینہ رکھیں بغیر کسی فیس, بغیر کسی اس کے. ہم بزم احسان کے پلیٹ فارم سے کہ کوئی نعت خواں اگر پروفیشنل نعت خواں بننا چاہے تو وہ پورا مہینہ ہمیں دیں گے اور پورا گھنٹہ 1.5 گھنٹے بھی دیں گے. اس پہ انشاءاللہ ہم ان کو ایک ماہر نعت خواں بنائیں گے. یہ آگے انشاءاللہ آنے والے کچھ مہینوں کی بات ہے. چلیں, بہت زبردست ہے. حافظ صاحب, آپ سے میں صرف یہ جاننا چاہوں گا ایک بہترین نعت خواں کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ سب سے پہلے ندیم بھائی, انسان کے اپنے شوق ہونا چاہیے. ہماری خود اپنی شوق تھی, چھوٹی عمر سے نعتیں پڑھتے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آج اسی پہ ہی ذریعے پہ سب کچھ بنا دیا ہے. سب سے پہلے انسان کے شوق ہونا چاہیے. شوق سے بندہ پڑھتا ہے تو اس کی آواز بھی خود بنتی ہے. پھر کسی بڑے نعت خواں کے پاس جا کے پریکٹس تھوڑا سا ہونی چاہیے, الفاظ تلفظ کو ٹھیک کرنا چاہیے. تو باقی ان چیزوں کی ضرورت ہے. یہ جب بندے کے اندر آئے تو بس وہ بندہ خود بہت آگے نکلتا ہے. بس ہم آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں گے, آپ سے زیادہ باتیں نہیں کریں, ہم کوشش یہ کریں گے آپ سے زیادہ ہم نعت سنیں. تو ہمیں خوبصورت سی ایک نعت سنائیں اور ہمارے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کے دلوں کو منور کر دیں انشاءاللہ. کوئی کمی نہیں رہی, سب کچھ کمال یا, کوئی کمی نہیں رہی, سب کچھ کمال یا, کوئی کمی نہیں رہی, سب کچھ کمال یا, کوئی کمی نہیں رہی, سب کچھ کمال یا. جب سے حضور آپ نے اپنا بنا لیا, جب سے حضور آپ نے اپنا بنا لیا, اور مرتا نہیں ہے مر کے بھی آقا کا وہ غلام, مرتا نہیں ہے مر کے بھی آقا کا وہ غلام, جس نے نبی کے عشق میں خود کو مٹا لیا, جب سے حضور آپ نے اپنا بنا لیا. اور
خوبصورت شعر ہے. دنیا کی ساری نعمتیں اس پر نثار ہے, دنیا کی ساری نعمتیں اس پر نثار ہے, جس نے بھی سر کو آپ کے در پہ جھکا دیا, جب سے حضور آپ نے اپنا بنا لیا, اور نظر کرم ہے آپ کی رحمت کا مال, نظر کرم ہے آپ کی رحمت کا مال, مجھ جیسے سنگ راہ کو ہیرا بنا دیا, مجھ جیسے سنگ راہ کو ہیرا بنا دیا, جب سے حضور آپ نے اپنا بنا لیا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت آواز میں آج حسانی صاحب نے جو ہے نعت رسول مقبول پیش کیا. ہمیں تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ گلگت بلتستان میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو نعت خوان ہے, ہم خواہ ہیں, اور اس کے ساتھ جو ہے منقبت پڑھنے والے جو ان کی بہت بڑی تعداد ہے. گلگت میں کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ اچھا, گلگت کے اندر یہ تھے, ابھی بھی آپ کے پروگرام سے پہلے ہماری یہی بات ہو رہی تھی کہ بلتستان والے ہر چیز میں ماشاءاللہ آج کل بازی لے رہے ہیں, ماشاءاللہ بڑے ہمارے وہ بلتستان بھی ہماری ہے, تو ادھر اصل میں شعور بڑا زبردست ہے ہر حوالے سے. تو گلگت کے اندر بھی منقبت کے حوالے سے یہ کام ہم نہیں اس کو اٹھانا ہے بزم احسان کو. ماحول کافی کمزور تھا شروع میں, تو الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں, لیکن گلگت کے اندر یہی بات ہے کہ کمزوری تھوڑی بہت ہے ابھی بھی, حالانکہ ساتھی کام کر رہے ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی بھی کام ہو اللہ کے نام سے ہو, وہ بھی حضور کی تعریف ہو, صحابہ کرام کی عقیدت پہ وہ نام ہے منقبت ہو, تو اللہ تعالیٰ مدد بھی کریں گے. کام جاری ہے انشاءاللہ, یہ ہم سکاردو نے انشاءاللہ پوری دنیا کے لیول پہ مقابلہ کریں گے انشاءاللہ. ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ ہمارے یہاں سے گلگت بلتستان سے نوجوان اٹھ کے جو ہے وہ پوری دنیا میں اپنے ملک اور علاقے کا نام جو ہے جیسے دیگر شعبوں میں روشن کر رہے ہیں, وہ نعت خوانی کے حوالے سے جو ہے اس کو بھی سامنے لے آئے. بابرکت مہینہ ہے, تو اس حوالے سے ہم آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے آج کچھ خوبصورت سا آپ ہم سنانا چاہتے ہیں, نعت سنانا چاہتے ہیں, وہ ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے, وہی گھر بنانے کا جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر, وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کا جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر, وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کا جی چاہتا ہے. چاند اور ستاروں کے آپس میں کیا گپ شپ ہوتی ہے حضور کے حسن کے بارے میں. شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ او ستاروں سے یہ چاند دیکھتا ہے ہر دم, تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم. ستاروں سے یہ چاند دیکھتا ہے ہر دم, تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم.
اشارے میں آقا کا اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹے جانے کا جی چاہتا ہے. اشارے میں آقا کا اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹے جانے کا جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کا جی چاہتا ہے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بتا دیں شہراز فاروقی صاحب کی ابھی تک آپ کے کتنے نعت جو ہیں وہ ریلیز ہو چکے ہیں اور عوام کا کیسا رجحان رہا اور لوگوں کی، یعنی اس حوالے سے ہمیں بتائیں کہ لوگوں کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے. جی ماشاءاللہ ہے. سب سے پہلے تو شناز زبان میں ہمیں خود کوئی سننے میں نعتیں بہت کم ملتی تھی شناز زبان میں، تو اس کا آغاز ماشاءاللہ ہم نے کوئی 6-7 سال پہلے کیے تھے. اس میں ایک میرا اس وقت کا مشہور ایک کلام بھی چل رہا تھا کہ یا اللہ مٹ ماپ تھے دار شرمندہ ہنوس، تو وہ ایک حمد بڑی چلی تھی. تو اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ شناز زبان میں خاص طور پہ ہمارے علاقے کے مائیں بہنیں جو گھروں پہ ہوتے تو اردو زبان سے کافی ہماری وابستگی نہیں ہے، تو مائیں بہنوں کی طرف سے بڑے دعائیں ہمیں ملی، جس کی وجہ سے ہم نے شناز زبان پہ کافی کام کیا اور اب تقریباً 100 سے اوپر یہ سمجھے کہ شناز زبان میں ہماری نعتیں ہوئی ہے. شہاب گوری صاحب ہمارے بزم احسان کے مرکزی شاعر ہیں، وہ لکھتے رہے اور ہم نے الحمدللہ پڑھا ہے. جمشید خان تکی ہے مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے بھی کلام تھے، ہمارے خالق تاج صاحب کے بھی کلام تھے، تو وہ پھر شناز زبان پہ بھی کام. اس کے بعد اردو میں پروفیشنل اگر کوئی کلام دیکھے جائے تو میرے کم از کم 20 سے 25 تک کلام ابھی تک آئے ہوئے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. اچھا ویسے اب ایک نعت ریکارڈ کرنے کے لیے تو بڑے پیسے درکار ہوتے ہیں، بڑا وقت درکار ہوتا ہے، تو کیسے ارینجمنٹ کرتے ہیں اس کی؟ اچھا اس کا سسٹم یہ ہے کہ اکثر پاکستان لیول پہ جو ہمارے نعت خواں حضرات ہیں ان کا سسٹم یہ ہے کہ ادھر ایک ماحول بنا ہوا ہے. تو مثال کے طور پہ ایک بندے نے اگر کوئی نعت کی ریکارڈنگ کروانی ہے تو اس پہ پھر لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ یہ میری طرف سے، کیونکہ نعت وہ ذریعہ ہے کہ اگر ہم اس دنیا سے چلے بھی جائیں تو وہ نعت لوگ سنیں گے. اب ایسے بھی نعتیں جو بلین پہ گئی ہیں، وہ میں خود جانتا ہوں ان دوستوں کو جو بلین پہ ان کے نعتیں گئی ہے، تو اب بلین لوگ اللہ کے نبی کا نام سنیں گے، اللہ کا نام سنیں گے، تو یہ تو صدقہ ہے وہ جاری ہے جو قیامت تک ختم نہیں ہوگا. تو اس پہ پھر لوگ اس پہ پنجاب لیول پہ ساتھ دیتے ہیں. لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں الحمدللہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت مجھے بخشی ہے کہ میں نے آج تک کوئی بھی کلام ریکارڈ کروایا اپنے پیسوں سے کروایا. جی تو میرے علاقے پہ چلو ابھی تک سستی ہے، انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ کوئی انشاءاللہ اس حوالے سے یہ آگاہی بھی ملے گی اور وہ کوشش کریں گے کہ اس عادت میں جو اپنا حصہ بھی ڈال سکے. آپ نے شینا زبان کا ذکر کیا اور شینا میں بھی آپ کا کلام ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام آپ کا جو حمد تھی میرے خیال میں تو اس حوالے سے میں تھوڑا سا اگر اس کے ضرور انشاءاللہ ندیم بھائی میں بلکہ آپ کی نظر چند اشعار کروں گا. خالق تاج صاحب بظاہر دیکھا جائے تو وہ بڑے سادہ ہے، لیکن اس نے جو کلام لکھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کسی شیخ الحدیث سے بھی وہ کم نہیں لگتے ہیں یہ جب کلام ہم سنتے ہیں. مجھے بڑے علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ کلام آپ دل سے پڑھ لیں آپ کی بخشش ہو سکتی ہے کہتے ہیں. تو وہ کلام کے میں چند اشعار سناتا ہوں، آپ کی نظر کروں گا اور عوام کی نظر جو اس کلام کی اکثر فرمائش بھی کرتے ہیں پروگرامات میں. اور ایسے کہ مشرمندہ بے آخری تو کے مشرمندہ بے آخری تو کے چوام گناہی برت میں نبی تو کے چوام مشرمندہ بے آخری تو کے چوام مشرمندہ بے آخری تو کے چوام نماز کا زتانو سرو زگا قضا نماز کا زتانو سرو زگا قضا میں حتر جگنوش خلی تو کے چوام مشرمندہ بے آخری تو کے چوام مشرمندہ بے آخری تو کے چوام شفاعت گنجائش نوچ تھی گا تو
شفاعتر گنجائش نشتی گا تو حسن حسین گنی لمی تو کے چوام مشرمند بے آخری تو کے چوام مشرمند بے آخری تو کے چوام میجے کے مجل ہن پشی جی تو کے چوام میجے کے مجل ہن پشی جی تو کے چوام صدیقی فتول شی جی تو کے چوام مشرمند بے آخری تو کے چوام مشرمندہ مشرمند بے آخری تو کے چوام آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا 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 ہیبت سے گرا تیری ہر بت بت خانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا شاہکار ہے قدرت کا تیری شان میرے آقا شاہکار ہے قدرت کا تیری شان میرے آقا حسن یوسف بھی ہے صدقہ آقا کے خزانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا معراج کی رات اللہ رب العزت جبریل امین کو بھیجتے ہیں کہ جا میرے محبوب کو بلا کے لے آ جبریل امین نیچے آتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کے فرماتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ یا اللہ آپ کے محبوب تو آرام فرما رہے کیا کروں آواز دے دوں اللہ رب العزت کہتے ہیں نہیں یا اللہ میں پاؤں ہلاؤں اللہ رب العزت کہتے ہیں نہیں یا اللہ میں دروازے کو کھٹکھٹاؤں اللہ رب العزت کہتے ہیں نہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ محبوب بھی میرا ہے اور اٹھانے کا طریقہ بھی میرا ہوگا تو شاعر نے کیا خوب نقشہ کھینچا ہے کہتا ہے کہ او تو چومے لے تلیوں کو کافوری ہونٹوں سے تو چومے لے تلیوں کو کافوری ہونٹوں سے خود رب نے سکھایا ہے خود رب نے سکھایا ہے انداز جگانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا محبوب نغم کرنا
حشر تو امت کا، محشر تو بہانہ ہے، تیری شان دکھانے کا، محشر تو بہانہ ہے، تیری شان دکھانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ بغیر وقت ضائع کیے ہوئے ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے، جو آپ کی اپنی پسند، جو آپ کہتے ہیں کہ ہمیشہ دل سے آپ وہ کلام جو ہے ہمیشہ ہر محفل میں پیش بھی کرتے ہیں، وہ کون سا کلام ہے؟ وہ کلام بھی ہمارے ناظرین کو سنائیں تاکہ وہ بھی اس سے محسوس ہو۔ ایک بہت پرانا کلام ہے سر جی، وہ سنتا بھی زیادہ ہوں اور میں پڑھتا بھی زیادہ ہوں، خاص کر سے محفل میں میں زیادہ پڑھتا ہوں، کچھ اس کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کے رہی ہے یہ باد صبا، یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسے خوشبو نبی کے پسینے میں ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ بہت شکریہ آپ دونوں احباب کا، آپ تشریف لائے اور گلگت میڈیا نیٹ ورک کو ٹائم دیا، اور ہم بھی تمام ان صاحب استطاعت لوگوں سے گزارش کریں گے کہ وہ اگر دین کی صحیح طرح خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ان کی معاونت کرے جو دین کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور اس وقت جو ہے یہاں سے ایک بہت بڑا ٹیلنٹ جو ہے وہ بزم حسن سے جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک عرصے سے جو ہے نوجوان بچے جو ہے نعت خوانی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور تو انشاءاللہ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آگے جائیں گے اور پوری دنیا میں اپنے ملک کا، اپنے علاقے کا نام روشن کریں گے نعت خوانی میں بھی۔ اگلے دفعہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان ندیم خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔